بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنین عباس آفیشیل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فورتھ شیڈیول کے حوالے سے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں کہ فلاں آدمی کا نام جو ہے نا فورتھ شیڈیول میں گورنمنٹ کی طرف سے ڈال دیا گیا ہے۔ بیسیکلی یہ فورتھ شیڈیول ہے کیا، یہ لگنے کے بعد کون کون سی پابندیاں ہیں، اس کی خلاف ورزی کرنے والے پر کتنی سزا اور جرمانہ ہے، اس کے خلاف ریمیڈیز کیا ہیں، ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں فورتھ شیڈیول ہے کیا۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 اس کا سیکشن 11 اس کے متعلق ڈسکرائب کرتا ہے کہ جب کبھی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی آدمی کوئی اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے یا اس کا تعلق کسی کالعدم جماعت سے ہے تو اس کا نام جو ہے نا آفیشیل گزٹ میں فورتھ شیڈیول میں شائع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی اس آدمی کا نام فورتھ شیڈیول میں شائع ہوتا ہے تو لا انفورسنگ ایجنسی کا یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو 3 دن کے اندر اندر بتا دینا ہوتا ہے کہ آپ کا نام گورنمنٹ کی طرف سے فورتھ شیڈیول میں ڈال دیا گیا ہے، اور جن وجوہات کی بنا پر ڈالا گیا ہے وہ وجوہات بھی اس کو بیان کرنا لازمی ہوتی ہیں کہ آپ کا تعلق اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز سے ہے، یا آپ کا تعلق کسی کالعدم جماعت سے ہے، یا آپ جو ہے نا کسی کالعدم جماعت کے سربراہ ہیں، یا اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی جو ہے نا اپنی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ تو اگر جس شخص کا نام فورتھ شیڈیول میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے لیے آگے کون کون سی پابندیاں ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جس کا نام لا انفورسنگ ایجنسی، چاہے وہ صوبائی ہوں یا وفاقی، ان کی طرف سے اگر کسی کا نام فورتھ شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس علاقے کے جہاں وہ رہائش پذیر ہے اس علاقے کے ڈی پی او صاحب کے پاس جائے اور وہاں پر جو ہے نا اپنی شورٹی دے، ضمانت دے کہ میں کم سے کم 3 سال تک آپ جو ہے نا میری ان سرگرمیوں کو واچ کر سکتے ہیں، میں کسی بھی قسم کی جو ہے نا کوئی لیگل ایکٹیویٹیز سے میرا کوئی تعلق نہ ہے۔ تو اگر وہ اپنی جا کر ضمانت دے دیتا ہے تو پھر ایس ایچ او ڈی پی او صاحب اس کو جو ہے نا متعلقہ محدود طریقے سے اپنی حد میں رہتے ہوئے کچھ اجازتیں اور کچھ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا اپنی شورٹی ڈی پی او صاحب کو نہیں دیتے تو ڈی پی او صاحب اس کو اریسٹ کرنے کا حکم دے سکتے ہیں، ساتھ ہی 24 گھنٹے کے اندر اندر متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش بھی کرنا ہوتا ہے۔ پھر علاقہ مجسٹریٹ صاحب اس آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی شورٹی دیں، اگر وہاں پر وہ آدمی شورٹی دے دیتا ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو پھر علاقہ مجسٹریٹ صاحب 3 سال تک، کم سے کم جو ہے نا 3 سال تک ڈیٹینشن میں اور ساتھ ہی جرمانہ کی سزا بھی سنا سکتے ہیں۔ تو جس کا نام فورتھ شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے اس پر جو ریسٹرکشن ہیں، جو پابندیاں ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس کا نام فورتھ شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے وہ آدمی جو ہے نا اپنے علاقے کی حد سے باہر، یعنی جہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس اپنے تھانہ کے حدود کے باہر اگر وہ کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ اپنے متعلقہ تھانے سے اجازت لیتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، اتنا مجھے کام ہے، وہاں پر میں نے کس شخص سے ملنا ہے اور کس سلسلے میں ملنا ہے، یہ تمام جو ہے نا اس کو اپنے متعلقہ تھانے سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ اجازت ملنے کے بعد جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پر وہ جا سکتا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے جس علاقے میں وہ جا رہا ہوتا ہے وہاں کے علاقے کے ایس ایچ او صاحب سے بھی اس کو پرمیشن لینی ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا یہاں آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں، مجھے فلاں آدمی سے ملنا ہے، فلاں کام۔ جس آدمی کا نام فورتھ شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے اس پر جو نمبر 3 کی ریسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا اکاؤنٹ کی واچ ہوتی ہے، اس کے اور اس کے فیملی ممبرز کے تمام انکم کے ذرائع اور تمام قسم کے جو ہے نا اس کی لین دین اور اس کے اکاؤنٹ وغیرہ کی لا انفورسنگ ایجنسی اس کی واچ کرتی ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے وہ آدمی جس پر پابندی لگائی جاتی ہے اس کو کچھ مخصوص طریقے سے پابندیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ فرض کرو ملتان کا رہائشی ہے تو آپ جو ہے نا اپنے علاقے ملتان سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے۔ بعض اوقات اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا ملتان تو رہ سکتے ہیں لیکن آپ کو فلاں کسی ایک مخصوص شہر میں، کسی 2 مخصوص شہروں کی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ لاہور میں نہیں جا سکیں گے، آپ پشاور میں نہیں جا سکو گے، باقی آپ سارے ملک میں جا سکتے ہو۔
تو بعض اوقات اس پر ایک ایسی بھی پابندی لگائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا فلاں علاقے کے سراؤنڈنگز میں بھی نہیں جا سکتے۔ تو اگر کسی شخص کا نام 4 شیڈول میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے لیے ریمیڈیز کیا ہے؟ ایسا شخص جس کا نام 4 شیڈول میں ڈالا جاتا ہے اس کو جو ہے نا اس گورنمنٹ سے جس گورنمنٹ نے اس کا نام 4 شیڈول میں ڈالا جا ہوتا ہے، چاہے وہ صوبائی محکمہ یا وفاقی، اس کے پاس جو ہے نا 30 دن کے اندر اندر اپیل فائل کرنی ہوتی ہے۔ پھر وہ متعلقہ گورنمنٹ 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر فیصلہ اس کے خلاف آ جائے تو پھر وہی شخص 30 دن کے اندر اندر متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے، پھر ہائی کورٹ جو ہے نا اس کا آگے فیصلہ کرتی ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ لا انفورسنگ ایجنسی کی طرف سے اگر کسی کا نام اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 اس کی سیکشن 11 کے تحت ڈالا جاتا ہے تو اس پر کون سے قسم کی پابندیاں لگ سکتی ہیں؟ اگر وہ ان تمام جو گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں لگائی گئیں ان کی جو ہے نا خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کو 3 سال سزا یا جتنی گورنمنٹ مناسب سمجھتی ہے تو اس کو اتنی جو ہے نا سزا دے سکتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میرا یہ آج کا ٹاپک 4 شیڈول کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔